ہم گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اکثر ہمارے گھروں میں باتھ روم کی چھتیں نہیں ہوتی تھی۔ گاؤں کا ماحول بہت ہی سادہ تھا۔ میں جیسے ہی نہانے جاتی تو میرا بھائی چھت پر چلا جاتا۔ وہ میرا ہم عمر تھا، ہماری عمر تقریباً ایک جیسی ہی تھی۔ میں ایک دو مرتبہ اپنے بھائی کو دیکھ چکی تھی کہ وہ مجھے چھپ چھپ کر دیکھتا ہے، لیکن میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ آج پھر میں جیسے ہی نہانے کے لیے باتھ روم میں گئی تو میرے بھائی کے قدموں کی آواز مجھے سنائی دی جو چھت کی طرف جا رہے تھے۔ آج مجھے نہانے میں کافی ٹائم لگ گیا۔ جیسے ہی میری نظر اوپر چھت پر گئی تو میں دیکھ کر بہت شرمندہ ہو گئی، کیونکہ میرا بھائی سامنے بیٹھا اپنے ہاتھ سے۔ میں گاؤں میں رہتی تھی، میری ماں نہیں تھی اور میرے بابا نے میری ہی پرورش کی تھی۔ میں نے اپنی ماں کو بے ہوشی میں کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن سب کا کہنا تھا کہ حسن و جمال میں بالکل اپنی ماں پر گئی ہوں۔ میرے حسن کے کئی لوگ دیوانے تھے۔ میرے خاندان کے لڑکے مجھ پر مرتے تھے، لیکن ان کی ماؤں کو شاید میرا یہ زوال حسن کچھ خاص پسند نہیں تھا۔ ایک دن میرے چھوٹے چچا کے بڑے بیٹے نے مجھ سے اپنی دلی وابستگی کا اظہار کیا تو میری چچی نے فوراً ہی اس رشتے سے ہاتھ کھڑے کر لیے، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ میں کوئی جادوگرنی ہوں جو شادی سے پہلے ہی ان کا بیٹا میرے پلو سے باندھنے کے لیے تیار ہے۔ اگر شادی ہو گئی تو وہ تو رن مرید بن جائے گا۔ میرے خاندان والوں کی عورتوں کو میرا سوگوار حسن ایک آنکھ نہیں باتا تھا، جبکہ وہی دوسری طرف میرے ساتھ زندگی گزارنے کے تمنائی تھے۔ لیکن سب کی قسمت یہ تھی، شاید میری خواہش خوش قسمت تھی، میں ان سب کے مطلبی لوگوں سے چنگل سے بچ نکلی۔ میں اپنے بابا کی لاڈلی بیٹی تھی اور انہوں نے مجھے بڑے پیار سے پالا پوسا تھا۔ میں جانتی تھی میرے خاندان کی عورتیں مجھے بھی اپنے گھر کی بہو بنائیں گی، کیونکہ ان سب کا ڈر تھا کہ کہیں شادی کے بعد ان کا بیٹا نہ چھین لوں۔ اس لیے میں نے اپنے بابا کی بات پر غور کیا اور پھر مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میرے بابا بھی میرے لیے کوئی غلط فیصلہ نہیں لیں گے۔ میرے بابا میرا غرور تھے اور میں امی بات سے انکار نہیں کر پائی اور رشتے کے لیے تیار ہوگی۔ اگلے دن ہمارے گھر ایک لڑکا اور لڑکی آئے اور ان کے ساتھ رشتے والی خالہ تھی۔ لڑکا دیکھنے میں تو بہت پیارا تھا اور لڑکی بھی، اور دونوں میں مجھے دیکھ چکے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں اپنے لیے پسندگی میں دیکھ چکی تھی اور مجھے یقین تھا کہ میں اس شادی سے بہت خوش رہوں گی۔ اس دن شادی کی تاریخ طے ہوئی اور ایک ہفتے کے اندر اندر ہی میری شادی ہو گئی۔ جس گھر میں بیاہ کر گئی تھی وہ گھر کافی آشائشدہ اور آرامدہ تھا، بہت خوبصورت اور بڑا گھر تھا۔ محض دو لوگ رہتے تھے، ایک میرا شوہر اور ایک میری نند۔ میری نند دیکھنے میں تو بہت پیاری تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ فطرن اور مزاجن بھی بہت اچھی تھی۔ میری شادی کی پہلی رات ہی میرے شوہر نے مجھے کہہ دیا تھا کہ اب اس گھر کی مالکن میں ہی ہوں اور مجھے سارے نظام کو دیکھنا ہے۔ ان کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں تھی کہ شادی کی پہلی رات شوہر نے اتنا مان بخشا تھا۔ میں تو ان کی اسیر ہو گئی تھی۔ میری شادی کو ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے جب ایک دن نند نے کہا اس کے ساتھ بازار چلو شاپنگ پہ، لیکن میری ساری شاپنگ وہ اپنی مرضی سے کرے گی۔ میں بھی خوشی خوشی رضامندی کا اظہار کیا۔ بھلا اتنی پیاری نند ملی تھی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاپنگ پر کیے تو اپنی پسند سے میرے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، جس میں کپڑے، جوتے، میک اپ اور مختلف اقسام کی پرفیومز اور جیل تھے۔ خیر مجھے ان چیزوں کی ضرورت تو نہ تھی، لیکن میری نند نے اتنی خوشی سے لیے تھے تو میں نے وہ ساری چیزیں قبول کر لی۔ اس کے بعد کھانا بھی اس کی ضد پر باہر ہی کھایا اور گھر آتے آتے ہمیں شام ہو چکی تھی۔ جب ہم گھر آئے تو میرا شوہر پہلے سے ہی گھر میں موجود تھا۔ جب وہ اس کے گھر میں دیکھ کر حیران ہو گئی تھی، کیونکہ وہ اکثر رات کو 12 بجے تک گھر آتا۔ وہ کیا کام کرتا یہ تو میں نہیں جانتی تھی، لیکن اس نے کہا تھا کہ وہ جو بھی کرتا ہے اس سے میرا کوئی سروکار نہیں، بس میں یہ جان لوں کہ اس پہ یقین رکھوں کہ وہ حق حلال کی روٹی کماتا ہے اور ہمیں بھی حلال کھلاتا ہے۔ لہٰذا آج کے بعد میں اس کے پیشے کے بارے میں نہیں پوچھوں گی۔ اس کی بات پر سر تسلیم کم کرتے ہوئے میں نے یقین کر لیا تھا، اور پھر ہماری شادی کو تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا، اور اس دن کے بعد میں نے کبھی بھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیا کام کرتے ہیں، لیکن جو بھی کرتا وہ صبح 10 بجے گھر سے جاتا اور رات 12 بجے آتا۔ دیر سویر ہوتی رہتی تھی، لیکن آج تو ابھی شام کے 5 بجے تھے اور اس کا اتنا جلدی آنا مجھے سمجھ نہیں آیا تھا۔ نند کو میں نے پہلے ہی اس کے کمرے میں بھیج دیا تھا، کیونکہ آج کا دن واقعی تھکا دینے والا تھا، جبکہ شوہر کے تیور رہتے تھے کہ وہ مجھ پر شدید غصہ ہے۔ میں نے سارا سامان باہر صحن میں ہی رکھ دیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس، جس نے مجھے دیکھ کر آہیں چرا لی۔ میں نے کہا
कुछ भी नहीं, आप जल्दी से कैसे, सब ठीक है? डरते डरते मैंने उनसे पूछा, क्योंकि इस 1 महीने में एक बेमोहब्बत देखी थी, कभी भी उसका गुस्सा नहीं देखा था, इसी वजह से मैं डर रही थी। लेकिन उसने जवाब ना दिया और मुंह फुला के बैठ गया। मैं समझ गई थी कि नाराज़गी का इजहार है, लेकिन जल्द ही मैंने घर पर तनय होने के बाबत आगाह कर दिया था। लाडली बहन का दिल चाह रहा था शॉपिंग पर जाने का, और वो जल्द मान गए। अगले दिन जब मैं सुबह उठी तो दिन चढ़ते तक मैं अपनी नंद का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो कमरे से बाहर ना निकली। मुझे अब परेशानी होने लगी, क्योंकि इतनी देर तक तो वो कभी भी नहीं सोती। मैं उसके कमरे में गई और कमरे का हाल देखा। मैं तो हैरान रह गई। कुछ पल लगे थे मुझे हालात की नौयत समझने में। मैंने अंदर दाखिल होते ही अपनी नंद को पुकारा तो वो शायद कमरे से महल्लक वाशरूम में थी, क्योंकि वहाँ से पानी गिरने की आवाज़ें आ रही थी। कमरे की हालत काफ़ी अबतर थी। चीज़ें मैं यहाँ वहाँ बिखरी पड़ी थी, जैसे किसी ने अपने गुस्से का निशाना बनाया हो, इन बेजान चीज़ों को बनाया हो। मैं कुछ देर इंतज़ार करती रही और फिर तकरीबन 15 मिनट बाद मेरी नंद मेरे कमरे में आई तो मुझे वहाँ देखकर चौंकी, लेकिन जल्दी ही अपने तासरात छुपा गई। जबकि उसका यूं चौंकना मेरी ज़ेरक निगाहों से मनफी नकारा सा शर्मिंदा किए बगैर ही मैंने उससे पूछा कि वो ठीक है, तो वो मुस्कुराती हुई मेरे पास आ गई और कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस एक दोस्त से लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से ज़रा गुस्से में आ गई थी। और आप तो जानती हैं ना, मैं जज्बाती हूँ और गुस्से की ज़रा तेज़ हूँ, इसी वजह से मैंने कमरे का ये हाल कर दिया था। वो मेरी हम उम्र भी, लेकिन इसके बावजूद मुझे भाभी होने के साथ साथ अपना दोस्त मानती थी। उस 1 महीने में उसके जज्बातीपन से बहुत अच्छी तरह वाक़फ़ हो चुकी थी, इसलिए उसे शर्मिंदगी से निकालना चाहा। मुलाजमा को कहकर उसके कमरे का हुलिया दुरुस्त करवाया और ख़ुद अपने हाथों से नाश्ता बनाकर उसे दिया। अभी तक काफ़ी हद तक नॉर्मल लग रही थी, इसलिए मेरे पास बैठकर नाश्ता करने लगी। नाश्ते के दौरान वो मुझसे हल्की फुल्की छेड़छाड़ भी करती रही, जैसे मुस्कुराकर मैं उसके सवालों का जवाब देती रही। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो गई। एक तो इतना चाहने वाला शौहर और बहनों जैसी प्यारी सी नंद। मैं अपनी किस्मत पर जितना रश्क करती उतना ही कम था। एक दिन वो यूं नहीं गई हुई थी जब अपना मोबाइल घर ही भूल गई। मैं उसे कमरे की सफाई करवाने के बाद यूं ही एक चक्कर लगाने गई थी, जब मुसलसल उसका फ़ोन बजते देखा। जाने कौन था जिसे एक पल को चैन नहीं था। मुसलसल फ़ोन पर फ़ोन किए जा रहा था। मैंने उसका मोबाइल उठाया तो उसकी किसी दोस्त का फ़ोन था। मैंने सोचा कि उठा लूँ और उससे बता दूँ कि वो यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर पर भूल गई है। अभी मैं सोच ही रही थी कि अचानक मोबाइल से फिर बजने लगा। सोच पर अमल करते हुए मैंने कॉल यस की और मोबाइल कान से लगाया। मैं हानिया की भाभी बोल रही हूँ, वो यूनिवर्सिटी गई है और मोबाइल घर भूल गई है, और जब आएगी तो मैं उसे बता दूंगी आप कॉल कर रही थी। मैंने धीरे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा तो कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। मैं 2-3 मरतबा हेलो हेलो कहा, लेकिन शायद कॉल कट चुकी थी। मैंने मोबाइल वापस रख दिया और कमरे का जायज़ा लेते हुए वापस आ गई। आज मेरे शौहर ने कहा था कि कुछ दिनों के लिए अपने काम से छुट्टियां ले रहा हूं ताकि हमें घूमने जा सकें। मैंने मना नहीं किया था, लेकिन वो कहने लगे आज यही तो दिन है घूमने फिरने के। फिर मैंने भी ज़्यादा इसरार ना किया। मैं आज अपनी नंद और शौहर का पसंद का खाना बना रही थी, जब अचानक से मुझे ऐसे लगा जैसे घर पे कोई है। मैंने किचन से निकल कर देखा और तकरीबन कुछ ही देर मैंने सारा घर छान मारा, लेकिन मुझे कहीं कोई नज़र ना आया। मुझे लगा शायद मेरा वहम है, इसी वजह से दोबारा अपने काम में मशगूल हो गई। खाना तैयार हो चुका था और मेरी नंद भी आ गई थी। मैंने दस्तरखान बिछाया और खाना खाने लगे। मेरा शौहर अभी आ चुका था, क्योंकि आज दोपहर का खाना हमारे साथ खाने वाला था। मैं तो खुश थी, क्योंकि मुझे अपने घर की ये रौनक बेहद पसंद थी। खुशगवार माहौल में खाना खाया गया और फिर मेरे शौहर ने बताया कि उसका काम आजकल बढ़ गया है, इसलिए वो अगले हफ्ते छुट्टियां ले सकेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, पहले काम, घूमने तो हम कभी भी जा सकते हैं। अगले कुछ दिन यूं ही गुजर गए, जब एक दिन अचानक मेरी नंद मेरे पास आई और उसने मुझे एक जेल दिया। उसे देखकर मैं हैरान हो गई, क्योंकि वो कोई आम जेल नहीं था, काफ़ी महंगा लग रहा था। मैंने अपनी नंद से पूछा कि ये कहाँ से आया और मुझे क्यों दे रही हो। कहने लगी अब इससे आप ऐसी जेल से नहीं नहाया करें, इससे आपकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा होगा और भाई आपकी हर फिदा हो जाएंगे। इसकी बात सुनकर मैं शर्मा गई, और जेल वाकई बहुत महंगा लग रहा था और दिया भी मेरी लाडली नंद ने था, तो मुझे यकीन था कि वो अच्छा ही होगा। उसने वो जेल ले लिया और फिर उसे अपने पास रख लिया, जबकि मेरी नंद बहुत खुश हो गई थी। उसने मुझे गले लगा लिया और कहा मैं दुनिया की सबसे अच्छी भाभी हूँ। इसकी मोहब्बत भरे इजहार पर मैं भी खुश हो गई थी। अब रोज़ाना ही मेरी नंद मुझसे पूछती थी कि मैंने वो जेल इस्तेमाल किया, तो मैं टाल देती, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहता था। एक दिन जब रात हुई और मेरे शौहर के आने का वक़्त हुआ तो मैं शावर लेने के लिए जाने लगी थी।
اچانک سے میرے کمرے میں میری نند آ گئی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی پانی میں وہ خوشبودار جل ملا دی اور کہا بھابھی اس سے نہاؤ، دیکھنا بھائی ایک ہی دن میں تمہارا دیوانہ ہو جائے گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی، بھلا ایک جل کی وجہ سے شوہر کیسے دیوانہ ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی بات نہ مان کر میں اسے دکھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ میرے لیے ہی تو سب کچھ کر رہی تھی تاکہ میں اس کے بھائی کی زندگی میں اہم ہو جاؤں، حالانکہ میرا شوہر پہلے ہی میرا دیوانہ تھا۔ میں اس کی بات پر سر ہلا دیا اور خوشی خوشی میرے کمرے سے نکل گئی۔ میں نہا کر کچھ ہی دیر بعد واپس آئی اور تب تک میرا شوہر بھی گھر آ گیا تھا۔ اسے کھانا دینے کے بعد میں اپنی نند کے پاس جانے لگی، جب میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور کہا وہ اتنی بڑی، وہ اپنا کام خود کر سکتی ہے، تمہیں اس کی بجائے مجھے توجہ دینی چاہیے۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے دن صبح اٹھی تو میری نند مجھ سے ناراض تھی۔ میں حیران ہو گئی کہ بھلا وہ مجھ سے کیوں ناراض ہو گئی۔ جب میں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگی رات آپ مجھے دودھ دینے کیوں نہیں آئی؟ تو مجھے اپنے شوہر کی بات یاد آ گئی، رات میں اسے دودھ دیے جانے والی تھی۔ جب میرے شوہر نے مجھے روک لیا تھا میں شرمندہ ہو گئی، تو میری شرمندگی دیکھتے ہوئے اپنے فوراً ناراضگی ختم کر دی اور پھر مجھ سے رات کے بارے میں پوچھنے لگی تو میں نے اسے ڈانٹ دیا اور وہ بھی کھلکھلاتی اپنی یونیورسٹی چلی گئی اور وہ شرارتاً کر رہی تھی، میرے بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ آج پھر جب میں نہانے کے لیے گئی تو پھر سے میرے کمرے میں آ گئی اور جیل پانی میں ملا کر مجھے دیکھتی شرارتوں سے آنکھ دباتی وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ اس کی انہی شرارتوں کی وجہ سے تو گھر میں رونق لگی رہتی تھی۔ اب تقریباً یہ روز کا معمول بن گیا تھا کہ میری نند روزانہ رات کو میرے نہانے سے پہلے میرے کمرے میں آ جاتی اور خود ہی پانی میں جل ملا کر بھاگ جاتی۔ ایک رات وہ جل پانی میں ڈال کر بھاگ گئی، لیکن اس سے پہلے کہ میں نہانے جاتی میرا شوہر آ گیا اور اس نے کہا کہ میں بہت تھکا ہوں، پہلے میں نہا لوں پھر تم چلی جانا۔ میں نے بھی اس کی تھکن کا سوچے بغیر اسے کہا کہ نہانا اور واپس بیڈ پہ آ کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر گزری تھی کہ میرا شوہر غصے سے واپس کمرے میں آیا اور آتے ہی میرے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اس کی اس حرکت پر میں شدید تنگ رہ گئی، کیونکہ ہماری شادی کو تقریباً 4 مہینے گزرنے والے تھے۔ ان 4 مہینوں میں اس نے کبھی مجھ سے بدتمیزی سے بات بھی نہیں کی تھی اور آج اچانک اس نے مجھے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں حیرت اور بے یقینی سے اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی، تجسس میں آہے لال نگاہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے میرے بال منفی میں جکڑے اور غصے سے چکلانے لگا، گھٹیا سی عورت، میں نے تم سے اتنی محبت کرتا ہوں لیکن تم سب کے باوجود نہانے کے بہانے یہ گھٹیا کام کرتی ہو۔ بتا کس گروہ سے تعلق ہے تیرا، کہاں سے آئی ہے اور کب سے یہ کام کر رہی ہے؟ اور مجھ سے سوال پہ سوال، جب مجھے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، جبکہ میرا شوہر تو آج لگ ہی جلالی روپ میں تھا۔ میں کچھ کہتی اس نے میرے کچھ بھی سننے سے پہلے ہی مجھے ایک اور تھپڑ دے مارا اور مجھ سے کہا اب وہ 1 منٹ بھی میرے غلیظ وجود اپنے گھر برداشت نہیں کر سکتا۔ میں اس کی بات سن کر اپنی جگہ ساکت رہ گئی، کیونکہ میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میرا شوہر کبھی میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے میرے گھر چھوڑ آتا میں نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے، آخر میری غلطی کیا ہے، ایسا بھی کیا کر دیا میں جس کی وجہ سے وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، مجھے گھر سے باہر نکالنے کے در پر ہے۔ میں نے اس سے کہا مجھے وجہ بتائیں، لیکن اس سے پہلے وہ کچھ کہتا اس کے چلانے کی آواز سن کر میری نند بھاگی آئی اور اس نے مجھے اپنی بھائی کی قید سے آزاد کروایا اور پھر اپنے بھائی پر برہم ہونے لگی۔ بھائی کیا کر رہے ہیں آپ؟ بھلا کوئی اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک بھی کرتا ہے جیسا آپ کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی تو مجھے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا، کیونکہ شکر تھا کہ وہ میرا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ میرے شوہر نے ایک غلط نگاہ مجھ پر ڈالنا تھی۔ سمینا گھر سے نکل ہی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں پھوڑ پھوڑ کر روئی تھی، جبکہ میری نند بھی رونے لگی تھی۔ اس نے مجھے تسلی دی کہ کہا سب ٹھیک ہو جائے گا، بھائی کو ضرور کوئی تعمل نہیں ہوگی۔ تبھی وہ ایسا غصہ کر کے میں نے نند کی بات مان لی اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی، لیکن میرا انتظار ہی رہا، کیونکہ میرا شوہر اس رات گھر واپس نہیں آیا۔ اگلے دن تک میں اس کا انتظار کرتی رہی، لیکن میرا شوہر واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، جبکہ ان دونوں میں مجھے اپنی نند کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ دن بھر موبائل پر باتیں کرتی رہتی اور آج رات اس نے پڑھائی بھی چھوڑ دی تھی۔ جانے وہ کیا کرتی پھر رہی تھی اپنی ٹینشن میں اس کو بالکل بھی بھول گئی تھی۔ ایک دن میں رات کے وقت اس کے کمرے میں آئی، کیونکہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے شوہر نے میری نند کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ وہ 1 ہفتے کے لیے کسی ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہا ہے اور 1 ہفتے بعد ہی واپس لوٹے گا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے تھپڑ مارنے کے بعد میرے دل میں بھی اس کے لیے خلش سی آ گئی تھی۔
اگر اسے کوئی بات بری لگ بھی گئی تھی تو اسے مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی، یوں جانوروں کی طرح مار پیٹ کر کے بھلا کون سا مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ پہل تو میں نے رو کے وقت گزارا تھا، لیکن 2-3 دن بعد حواس بحال ہوئے تو مجھے اپنے شوہر پر غصہ آ رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے اس کا انتظار کرنا چھوڑ دیا تھا۔ میں اپنی نند کے کمرے میں گئی تو وہاں نہیں تھی۔ مجھے دیکھ کر یہ حیرت ہوئی کہ وہ بھلا آدھی رات کہاں جا سکتی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں گھر میں ڈھونڈتی مجھے ایسا لگا جیسے کوئی ہے جو میرا پیچھا کر رہا ہے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے رخ موڑا تو اچانک وہاں کسی کو دیکھ کر میرے منہ سے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ جب وہ کوئی بھی نہیں تھا، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ میری چیخیں سن کر میری نند جو کہ چھت پر تھی بھاگی آئی اور دیکھ کر وہ بھی خوف زیادہ ہو گئی، کیونکہ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس گھر میں محض ہم 2 لڑکیاں تھیں اور ایسے آدھی رات کو کسی کا یوں گھر میں آنا مجھے بے حد خوف زیادہ کر گیا تھا۔ میری نند نے مجھے پانی پلایا اور پھر نیند کی گولی دے کر مجھے سلا دیا۔ اگلے دن جب میں اٹھی تو کچھ دیر لگی تو مجھے ہوش کی دنیا میں واپس لوٹتے ہی جیسے ہی ہوش بحال ہوئے تو میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ میں رات کو اپنی نند کے کمرے میں ہی سو گئی تھی۔ اٹھی تو دیکھا گھر پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے ایک مرتبہ پھر سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی۔ صفائی والی ملازمہ بھی کچھ دن چھٹی لے کر گئی ہوئی تھی۔ میں نے نند کو تلاش کرنا چاہا۔ مجھے شیشے کے پاس ایک کاغذ ملا۔ اس کاغذ کو اٹھایا تو اس پہ نند کا پیغام لکھا ہوا تھا کہ آج ضروری کلاس تھی، اسی وجہ سے وہ یونیورسٹی جا رہی ہے، دوپہر تک واپس آ جائے گی۔ اس تحریر کو پڑھ کر میں ڈر گئی، کیونکہ میں گھر میں اکیلی تھی اور رات والا واقعہ کسی طور پر میرے دماغ سے نکلنے سے انکاری تھا، اور ڈر اور خوف کے باعث مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ اور پھر کچھ دنوں سے میرا شوہر بھی میرے پاس نہیں تھا۔ میں ڈرتے ڈرتے اندر کمرے کے باہر نکلی اور بامشکل اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہاں جا کر میں نے اپنا فون اٹھایا اور شوہر کا نمبر ملانے لگی، اور رو رو کر میرا برا حال ہو رہا تھا، کیونکہ ایک تو شوہر ناراضگی پر، اوپر سے اچانک یہ حادثہ مجھے بہت پریشان کر رہا تھا۔